مراقبہ کا جو لفظی معنی ہے، پہلے میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن میں اس کا روٹ ورڈ آیا ہے را کاف با، راقب، جس کا مطلب ہے ٹو فوکس، دھیان کرنا، کوئی کسی چیز کی طرف فوکس کرنا۔ اب یہ دھیان کیا ہے؟ جب ہم مراقبہ، میڈیٹیشن، دھیان کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک تصور سا بن جاتا ہے کہ جیسے گوتم بدھ بیٹھے ہوئے ہیں، دھیان کر رہے ہیں، کوئی ایسا سنت سادھو ہمالیہ کی گفاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تصور اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمیں صحیح طریقے سے چیزوں کو واضح کر کے بتایا ہی نہیں گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مراقبہ کیا ہے، مراقبے کے ساتھ ذکر کیسے ہوتا ہے، ذکر اور مراقبہ۔ تو مراقبہ اصل وہ چیز ہے کہ جب بھی ایک گھر کی میں مثال دیتا ہوں، اب جب گھر کی مثال سن لیں گے تو یقین مانیے بات بھلی آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب بچوں کو ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا ہمارے بچے کسی استاد کے پاس ٹیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں بچوں کو، تو ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی دھیان سے پڑھو۔ ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار دھیان دو، پڑھائی کی طرف فوکس کرو۔ بچے بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس نہیں بنتا۔ اب میرا یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور مثال دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف آپ کو راقبہ، جو مراقبہ کا اصل لفظ کی معنی ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں یار گاڑی دھیان سے چلاؤ۔ یا ہمیں کوئی ایسا شوق ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسا گڈھا آ گیا، سامنے گاڑی آ جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی دھیان سے گاڑی چلاؤ۔ تو یہاں پہ بھی دھیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہماری زندگی میں جو دھیان ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو فوکس کرنا۔ اب جب ریلیجن کا بات ہوتی ہے، اسپریچولیٹی کی بات ہوتی ہے، تو ہمارا دھیان، ہم مراقبہ کسی دوسری چیز کو سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی ہمالیہ کی گفا میں جا کے بیٹھ جائے، یا گوتم بدھ کی طرح بیٹھ جائیں، یا چلا کرے 40 دن کا چلا کرتے ہیں لوگ، تو اس کو ہم مراقبہ کہہ دیتے ہیں۔ تو مراقبہ اصل میں ذکر کی طرف، اب ذکر کی بات کر رہا ہوں، ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، تو اس کی طرف دھیان دینے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف دھیان کرنے کو، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کو اصل میں دھیان کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دھیان ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں صحیح دھیان کر کے ذکر کرنا ہے، کنیکٹ ہونا ہے۔ اب مراقبے کا جو صحیح طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی ایسا ٹائم ہو، ایسا وقت ہو جس میں زیادہ شور شرابہ نہ ہو۔ اب وقت کی بات کر رہا ہوں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ تقریباً 2:30 سے لے کے 3:30 بجے کا جو رات کا ٹائم ہے، جسے تہجد کا ٹائم کہتے ہیں۔ یہ ایسا ٹائم ہے جس میں شانتی بڑی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو اس میں دھیان اس لیے، مراقبہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ کیونکہ ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، باہر سے کوئی ایسی آواز آپ کو تنگ نہیں کرتی، آپ کا دھیان، آپ کا جو وہ فوکس ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی سبق بچہ پڑھ رہا ہے، یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میوزک بجے گا تو اس کا دھیان بھٹکے گا، یا سامنے ٹی وی چل رہی ہوتی ہے
تو وہ ٹی وی دیکھے گا یا سبق یاد کرے گا، اس کا دھیان ڈسٹریکٹ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو دھیان کے ساتھ کرے۔ اگر آس پاس کا ماحول شور شرابہ پالوشن والا ہوگا تو اس کا دھیان بھٹک جائے گا۔ ایک تو ٹائم دیکھیں، ٹائم جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ تہجد کا جو 2:30 سے لے کے 3:30 کا بیسٹ ٹائم ہے۔ دوسرا جو کپڑے ہیں وہ ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے بالکل آپ اس میں کنفرٹ فیل کریں، ایسا نہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سانسیں لے رہے ہیں، آپ کے جو جسم میں وہ کپڑا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، پھر وہ ڈسٹریکشن آ جائے گی۔ یہاں پہ بھی وہی فارمولا ہوگا کہ کپڑوں میں آپ کو ڈسٹریکشن ہوگی، بس ختم، وہ دھیان، وہ کنسنٹریشن، وہ فوکس، وہ ختم، وہ ذکر کی تاثیر ہی نہیں ملے گی۔ تیسری بات، کھانا، پیٹ بھر کے کھانا جب ہم کھاتے ہیں رات کو تو ہمیں ہمارے لیور پہ ایک عجیب قسم کا بوجھ آ جاتا ہے، پھر ہمیں نیند غنودگی ہوتی ہے یا پھر بدہضمی ہو جاتی ہے، ڈکارے مارتے ہیں، گیس ہو جاتی ہے۔ اب اس پوزیشن میں زیادہ کھا کے یا زیادہ بھوک میں، جب بھوک ہوگی تو دھیان صرف روٹی کی طرف ہوگا، تو نہ ہمیں زیادہ کھانا ہے نہ بھوکا رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھوکا بیٹھ کے اور سادھو سنت بنے، نہیں، پیٹ ہمیں ایسا بھرنا ہے کہ تاکہ ہمیں کوئی طلب نہ ہو، اور تھوڑا پیٹ کو خالی رکھنا ہے تاکہ کوئی بد ہضمی اس قسم کی چیز نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ہمیں ڈسٹریکٹ کرے گی۔ تیسری بات، جہاں پر بھی بیٹھے ہو، چوتھی بات سوری، جہاں پر بھی بیٹھے ہو وہ جو آس پاس کا ماحول ہے وہاں پہ کوئی جو آکسیجن لیول ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، آکسیجن قدرتی ماحول ہونا چاہیے۔ اگر کمرے میں بھی بیٹھے ہو تو بھی سفوکیشن نہ ہو، پھر ڈسٹریکشن ہوگی۔ میں یہ بار بار چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ دھیان اصل فوکس کا نام ہے، اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان کسی دوسری طرف ہے تو پھر تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک مجھے قصہ یاد آ گیا بابا گرو نانک کا، تو وہ کہیں پہ کھڑے تھے، نماز کی بات ہو رہی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ نماز جو ہے نا اس سے انسان کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو بابا گرو نانک نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سامنے بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں تو اپنی گھوڑی ہے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، مسجد میں جو کھڑا تھا، اس نے کہا گھوڑی؟ تو بولا ہاں، یہ ابھی اس کے میں دیکھ کے آؤں، اس کے جو طبیلہ ہے وہاں پہ اس کی گھوڑی ہے، اس کا ابھی بچہ ہوا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دھیان اس گھوڑی کی طرف ہے، اس کے بچے کی طرف ہے کہ کہیں اس نے دودھ پیا نہیں پیا، یہ اس طرف سوچ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں سوچ رہا، اس کی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ آپ اسے پوچھ لیجئے گا۔ تو اس بندے نے جا کے جب نماز ختم ہوئی اس سے پوچھا کہ تمہاری گھوڑی کا کیا حال ہے، اس کو بچہ ہونا تھا، تو اس نے خود کہا کہ جی ہاں بالکل، ابھی میں اسی کا سوچ رہا تھا۔ تو دیکھیں کنسنٹریشن، مراقبہ ایسا نہیں ہوتا، مراقبہ اور ذکر یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کریں تو تیسری چیز نہ ہونی چاہیے، بس وہی کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا بیٹھ کے پھر اللہ کا ذکر کریں، تصور صرف اللہ کے خاص اسم کا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ورد ہو، لا الہ کا ورد ہو، کوئی بھی ورد کریں، کوئی بھی ذکر کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ تو مراقبہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی کمرے میں ایسا اگر بیٹھے ہیں تو بالکل آپ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ماحول برا ہے، آس پاس بدبو ہے، سفوکیشن ہے، تو پھر کنسنٹریشن ختم ہوگی۔ کہنے کا مقصد، جب بھی ذکر کریں، مجھے بہت سارے میرے جو دیکھتے ہیں اس چینل کو سبسکرائبر ہیں، انہوں نے یہ مجھے ایک میسج کیا تھا کہ آپ مراقبہ اور ذکر پہ بات کریں، تو میں آج اسی لیے اس پہ زیادہ ایک زور دے رہا ہوں کہ مراقبہ ذکر کے ساتھ اصل ہوتا ہے۔ خالی مراقبے میں بیٹھنا، کیا پرسنٹیج آپ فوکس کریں گے، کس چیز کو دیکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر کریں
بالکل ذکر بھی اسی طرح کریں کہ آپ بالکل کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے ساتھ. تو اس کو وہ جو آپ کا معاملہ ہوگا یا وہ جو آپ کا معیار ہوگا ذکر کا، وہ جو آپ کا معیار ہوگا مراقبے کا، اس کی اصل تاثیر آپ کے رونگ میں آ جائے گی، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. چلتے پھرتے ذکر کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ جو فوکس کر کے چیزوں کو بیٹھنا ہے، اس سے آپ کے جسم کے ہر سیل میں وہ چیز، وہ تاثیر، وہ اللہ کا نور آ جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے مراقبہ اور ذکر، اس کے بارے میں نے جو باتیں کی ہیں، اس سے کافی ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوگی. تو آپ کمنٹ میں، آپ میں سے جن کو بھی سمجھ میں آ گیا وہ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں، تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا. اور اگر کوئی اللہ اکبر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ نہیں لکھ رہا، تو وہ اپنا سوال ضرور چھوڑ جائے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ سمجھا. انشاءاللہ میں پھر دوسری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو میں جب بھی یہ ٹاپک ہوگا تو اس میں اس چیز کا ذکر ضرور کروں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ جیسے میں نے کہا وہ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.